ہیلو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف جی این این اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ سیریز. ہمارے آج کے گیسٹ ویسے تو ایک فوڈ ایکسپرٹ ہے مگر ساتھ جرنلسٹ بھی ہیں, اینکر بھی ہیں اور پاکستان کے معروف شو جی کے سنگ کے ہوسٹ بھی ہیں. آج ہم آپ کو ملائیں گے محسن بھٹی صاحب سے. السلام علیکم بھٹی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, شکر الحمدللہ. جی سر, سب سے پہلے تو بتائیں کہ فوڈ ایکسپرٹ, اینکر, جرنلسٹ, یہ سارے ٹائٹلس کیسے لگے آپ کے نام کے ساتھ؟ اتفاقاً نہیں سر, بٹ کہاں سے آپ نے اپنے پروفیشنل کریئر کا آغاز کیا؟ میرے ایک بزرگ ہیں سہیل عباس مرزا, وہ چلے گئے ہیں پاکستان سے, دبئی ہوتے ہیں. انہوں نے میرے اندر یہ ایکسپلور کیا تھا کہ آپ اچھا بول سکتے ہیں, اچھا ایکسپلین کر سکتے ہیں, آپ کے اندر درد دل ہے, انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے. تو انہوں نے یہ اندر میرے ایکسپلور کر کے تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں کنزیومر رائٹس پہ کبھی کوئی کام نہیں ہوا اور دنیا میں کنزیومر رائٹس پہ بڑا کام ہو رہا ہے, تو یہاں پہ بھی کام کرنا چاہیے. ہم نے 2003 میں ہم نے اس پہ کام شروع کیا اور ان دنوں میں پرویز الہی صاحب کی حکومت تھی, پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, ان سے ملاقات کی, راجہ بشارت صاحب سے ملاقات کی. ہم نے پاکستان کی پہلی کنزیومر رائٹس کی این جی او بنائی پاکستان میں, اور اس پہ جب ہم نے کام شروع کیا, ہم نے امریکہ کی ایگزامپل دی, پریزنٹیشن دی, انڈیا کی دی, ہم نے سارا یورپ کا بتایا کہ دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے اور پاکستان میں کنزیومر رائٹس کا کوئی کام نہیں ہے. تو ہم نے 2005 میں پنجاب اسمبلی سے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ پاس کروا لیا تھا, جس کے تحت جب وہ نوٹیفائی ہوا کنزیومر کورٹس بنی. 2007 میں, فروری 2007 میں پہلی کنزیومر کورٹ لاہور میں بن گئی تھی آپ کے بھائی کی ایفرٹس کی وجہ سے. اللہ پاک نے یہ اعزاز سے نوازا, اور اس میں سب سے پہلا کیس میں نے دائر کیا تھا. کس کے خلاف؟ پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی کے خلاف. اور اس کیس میں ہم وہ کیس جیتے. ایک بڑا مشہور شیمپو تھا جو خشکی اور سکری کے 100% خاتمے کا کہتے تھے, وہ کیس ہم نے جیتا. ہم نے ایک بڑے بینک کے خلاف کیس جیتا. ایک شیمپو کی بوٹل تھی, وہ اس کا ڈیزائن ایسا تھا کہ اس کے ایجز اتنے شارپ تھے کہ ایک ڈائبیٹک خاتون کو وہ کٹ لگ گیا اور وہ ہیل اپ نہیں ہو رہا تھا. ہم نے ان کو ریلیف لے کے دیا, ڈیمیجز لے کر دیے, اور اس کمپنی کا پروڈکٹ کا ڈیزائن چینج ہوا. تو یہ بھی ہم نے اس کو کیا. ان دنوں میں ہم نے پھر ایک کیچپ ہم نے چیک کروائی. اب وہ جو کیچپ تھی تو اس میں نارملی کیچپ جیسے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے تو پہلا ذہن میں یہ آتا ہے ٹمیٹو کیچپ. بالکل. تو اس میں ٹماٹر کا پلپ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. ٹماٹر کا گودا ہونا چاہیے. بالکل. اگر ٹماٹر کے گودے کی بجائے اس میں گاجر کا پلپ نکل آئے تو وہ ٹمیٹو کیچپ تو نہ ہوئی, وہ تو گاجر کیچپ ہوئی. اب وہ کلیم کرتے تھے ٹمیٹو کیچپ. جب ہم نے اس کو چیک کرایا تو اس میں گاجر کی پلپ نکلی. انہوں نے اوپر اب کور کیسے کیا ہوا تھا, انہوں نے انگریڈینٹس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم ویجیٹیبل پلپ ڈالتے ہیں. اب ویجیٹیبل پلپ اتنی براڈر ٹرم تھی کہ اس میں سب کچھ چل جاتا, کچھ بھی چل سکتا تھا ایسے. تو وہ ہم نے اس کو پھر پکڑا. پھر ہم نے ایک اور برانڈ کو چیک کیا, اس میں نہ ٹماٹر کی پلپ تھی نہ گاجر کی پلپ تھی, اس میں آلو کی پلپ نکلی. پھر ہم نے 2 اور برانڈ چیک کیا. فوڈ کلر باقی ڈلتا تھا سارا کلر وغیرہ کے لیے, وہ تو پھر اب وہ اصل میں جو اس میں گاڑھا سا جو مادہ ہے وہ پلپ ہے نا. بالکل ٹھیک, وہ اس میں گاجر کا ڈال دیا, اس میں رنگ بھی تھوڑا ڈالنا پڑا, باقی تو فلیور ڈالا اس میں. بالکل. اسی طرح جنہوں نے آلو کی پلپ ڈالی تھی تو اس میں بھی انہوں نے وہ رنگ ڈال دیا, اور باقی اس کو جو گاڑھا کرنے کے لیے اس میں آلو ڈال دیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ٹماٹر اتنے مہنگے ہو جاتے ہیں اور کیچپ نہیں مہنگی ہوتی. کیچپ نہیں مہنگی ہوتی. ٹھیک ہے, کہاں ٹماٹر 400 روپے کلو ہو جاتے ہیں, 500 روپے کلو ہو جاتے ہیں. اسی طرح 2 اور برانڈ چیک کیے, اور اس میں نہ ٹماٹر کی پلپ تھی, نہ گاجر کی پلپ تھی, نہ آلو کی پلپ تھی, اس میں صرف سٹارچ تھی جسے اراروٹ کپڑوں کو مایا لگاتے ہیں. بالکل. جب ہم نے ان چیزوں کو چیک کیا تو آنکھیں کھل گئی کہ یار ہے کیوں ہو رہا ہے. اچھا سر, آپ نے جو ہے کریئر میں فیکٹریوں پہ بھی چھاپے مارے ہیں, ریسٹورینٹس پہ بھی چھاپے مارے ہیں, اس کو ٹی وی پروگرام بنانے کا خیال کیسے آیا؟ ہوتا یہ تھا کہ شروع میں یہ چیزیں تو چیک کر ہی رہا تھا, ان کو جا کے لیبارٹری میں ٹیسٹ بھی کرواتے تھے, فیل بھی ہوتی تھیں. اس کے بعد میں مختلف ٹی وی پروگرامز میں بتاتا بھی تھا, تو لوگوں کے لیے ایک نئی انفارمیشن تھی. وہاں سے پھر شامی صاحب سے میری ان دنوں ملاقات ہوئی. شامی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ویلیو ٹی وی پہ پروگرام کریں اور خود یہ جا کے دکھائیں, جو آپ صرف آ کے بتاتے ہیں اس کو عملاً جا کے دکھائیں. تو ہم نے وہاں چھاپے مارنے شروع کیے,
اور پھر اس کے بعد پھر میں ایک دوسرے ٹی وی چینل پر آ گیا, پھر وہاں شروع کیا. اچھا سر, آپ کے نا بہت سے کلپس ہم نے دیکھے ہیں, وائرل ہوئے. عائشہ ممتاز صاحبہ جو تھیں پی ایف اے کی سابق ڈائریکٹر, پنجاب فوڈ اتھارٹی کی, وہ والی کیا سٹوری تھی؟ وہ کیسے آپ لوگوں کی ایک جو ہے وہ پاور ٹیم بن گئی جس نے اتنے چھاپے مارے اور اتنے لوگوں کو سب اسٹینڈرڈ کھانے سے بچایا؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب ہم نے کنزیومر کورٹس تو بنوا لی, اس کے بعد جب فوڈ پہ ہم نے کام کیا تو فوڈ کو جو چیک کرنے والے لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ تھے, ان کو فوڈ انسپیکٹرز کہا جاتا تھا. بالکل. اور یہاں لاہور جو کہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر, پنجاب کا سب سے بڑا شہر, وہاں پہ ٹوٹل 9 فوڈ انسپیکٹرز تھے جن کی تعلیمی قابلیت صرف ایف اے تھی, اور اصل میں وہ سینیٹری انسپیکٹرز تھے جو جا کے کسی بھی ریسٹورانٹ کی, کسی فیکٹری کی ہائیجینک کنڈیشنز دیکھتے تھے, اور وہ سینیٹری کنڈیشن دیکھتے تھے تو وہ فوڈ انسپیکٹر کا درجہ پا گئے ہوئے تھے. اب حالانکہ اب ملاوٹ اس لیول کی ہو چکی تھی کہ اس میں باقاعدہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ ان برانڈز نے ہائر کر رکھے ہوئے تھے, تو اس کو پکڑنے کے لیے ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی کی ضرورت تھی اس طرز کی جیسے ایف ڈی اے ہے امریکہ کی. تو ہم نے کہا کہ ادھر بھی کام ہونا چاہیے. پھر ہم شہباز شریف صاحب کو ملے اور ان سے جا کے ریکویسٹ کی, ادھر پریزنٹیشن دی, ادھر رولا ڈالا, اپنے پروگرامز میں اس کو ہائی لائٹ کیا. تو 2011 میں پنجاب فوڈ اتھارٹی بنوا دیا ہم نے. اور سر اب پچھلے 10 سالوں میں تو کہاں سے کہاں آ گئی ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی. اب پنجاب فوڈ اتھارٹی تو آ گئی, لیکن پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اتھارٹی نہ آ سکی, کیونکہ یہ لوگ جب جاتے تھے تو ان کو وہ آگے کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا تھا, ان سے وہ ڈرتا ہی نہیں تھا, ان کی اتھارٹی کو کوئی اتھارٹی ماننے کو تیار نہیں تھا. تو اس کے لیے ہم نے پھر اس کو ٹی وی پہ بھی دکھانا شروع کیا کہ لوگوں کو اویئرنیس تو آئے, اور یہ لوگ اس سے ڈریں گے کہ یار ہم بدنام ہو رہے ہیں. اس سے پھر یہ فوڈ اتھارٹی سے ڈرنا شروع ہوئے. ان دنوں لکیلی عوام کی خوش قسمتی کہ عائشہ ممتاز جو ایک پی سی ایس آفیسر ہیں, ان کی پوسٹنگ ہوگی پنجاب فوڈ اتھارٹی میں ایز این ڈائریکٹر آپریشنز. بالکل. تو ہمیں تو اللہ موقع دے کہ ہمارے ساتھ کوئی مخلص اور لائل افسر ملے, کیونکہ بطور میڈیا پرسن ہمارے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو چیک کر سکیں یا سیل کر سکیں, یہ تو سرکار نے کرنا ہے. اچھا سر, اتنے بڑے لیول پہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بڑی بڑی کمپنیوں کو ہاتھ ڈالا اور پھر اس کے بعد پی ایف اے کا سب نے دیکھا, تو سر اتنے بڑے ایکسپوزز کرنے کے بعد پریشر تو آتا ہے, اور بہت سی ہم نے اسٹوری سنی بھی کہ عائشہ ممتاز صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا. وہ ایگزیکٹلی کیا اسٹوری تھی, کیا ہوا تھا, اور کیا کبھی آپ پہ اس طرح کا پریشر ڈالا؟ ہر ایپیسوڈ میں, ہر واقعے میں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو پکڑنے کے لیے جاتے تھے تو ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, جو 2 نمبری کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کون کون پکڑ سکتا ہے. اس نے ان کے توڑ نکال کے رکھے ہوتے ہیں کہ پولیس آئے گی تو میں نے یہ کرنا ہے, میڈیا آئے گا تو ان کو ایسے کرنا ہے, ٹاؤن والا عملہ آئے گا تو ان کو یہ کہنا ہے, فوڈ والے آئیں گے تو ان کو یہ کرنا ہے. انہوں نے ہر ایک کا توڑ نکال کے رکھا ہوا ہے. تو اب انہوں نے جب بھی ہم کسی جگہ جاتے ہیں تو وہاں ہمیں بھی دباؤ آتے تھے, ہمارے اپنے کولیگز کی طرف سے انہوں نے فون کروانے ہوتے تھے, ہمیں رشوتوں کی آفرز بھی آتی تھی. جب دیکھتے تھے کہ یہ نہ ہی کسی کولیگ کی سفارش مان رہے ہیں, نہ ہی کسی افسر کی سفارش مان رہے ہیں, نہ ہی رشوت مان رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد لڑائی. بالکل کہ اچھا ٹھیک ہے پھر دیکھی جائے گی, آؤ جی. تو پھر اس کے بعد لڑائیاں, دھمکیاں, یہ سب کچھ چل. سر آپ نے اپنا تو بتایا کہ تقریباً ہر ایپیسوڈ پہ پریشر آیا, تو عائشہ ممتاز صاحبہ کہاں منظر عام سے کہاں غائب ہو گئی؟ وہ ان کی ٹرانسفر ہو گئی پنجاب فوڈ اتھارٹی سے. سر نہیں, بٹ جو سٹوریز کافی سننے میں آئی تھیں کہ کچھ طاقتور حلقے انوالو تھے, کیا یہ سچ ہے, حقیقت ہے؟ ایسے ہی وہ یہ ہے کہ وہ ایسے کچھ پریمیسز تھیں جس پہ لوگ ناراض ہو گئے تھے. بالکل. اور سرکاری ملازم جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے, وہ تو ظاہر ہے سرکار کا ملازم ہے, سرکار اسے اٹھا کے یہاں سے ادھر کر دے گی, تو وہ گیا بیچارہ. بالکل. تو سر ابھی تک اندازاً آپ کتنے ریسٹورینٹس پہ چھاپا مار چکے ہیں, اگر ایک فگر آپ کے ذہن میں کوئی آپ جو سوچیں؟ ہزاروں. اوکے. ویسے تو نہیں, اب یاد ایگزیکٹ تو نہیں ہے. اور سر مگر اتنے ہزاروں ریسٹورینٹس میں سب سے آپ کی جو کوئی انٹرسٹنگ سٹوری ہو اس جرنی کی؟ بہت ساری ہیں, بہت ساری, جو آپ کو سب سے فیوریٹ لگتی ہے وہ ذرا سنائیں. لاہور کے 2 بڑے کلب, ٹھیک ہے, ایسے کلبز کے لوگ ان کی ممبرشپ کے لیے ترستے ہیں. وہاں پہ ایک کلب ایسا تھا کہ جب ہم وہاں پہ گئے ہیں اور ادھر بلی جتنے چوہے تھے اوئے ہوئے ایک کلب میں, اور ایکسپائر اشیاء کی بھرمار تھی,
اور وہ چونکہ اتنے بارسوخ لوگ تھے, انہیں تھا کہ یہاں کسی نے آنا ہی نہیں ہے, اور میری وہ ایپیسوڈ بھی آن ایئر نہیں ہو سکی تھی. اچھا. ہاں, میرا وہ چینل دباؤ لے گیا تھا اور وہ نہیں چل سکی تھی. اسی طرح ہی جو دوسرا کلب تھا, وہاں اتنی شاندار جا کے سمودیز, شیکس, جوسز ہم خود بھی پیتے رہے ہیں. جب ہم نے اس کے کچن چیک کیا تو اس کی ڈرینز, کچن کے اندر ڈرینز تھیں, ابل رہی تھیں اور غلاظت سے اٹی پڑی تھیں, اور اس کے اوپر انہوں نے برف کے بلاک رکھے ہوئے ہیں, اور جو سیب اور اسٹرابری تھی ان کو فنگس لگی ہوئی ہے, اور وہ انہی سے ہی وہ جوسز اور سمودیز بنا کے دیتے ٹیسٹ میں نہیں پتہ چلتا کہ کچھ گڑبڑ ہے. ایک تو ہر بندے کو پتہ نہیں چلتا, دوسرا یہ ہے کہ اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں ایسے سیرپ ڈال دیتے تھے, آرٹیفیشل فلیور ڈال دیتے تھے, وہ اس کا اروما اتنا بڑھا دیتے تھے کہ وہ اگر جا کے بیمار ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن پیتے ہوئے پکڑنا ہر بندے کے لیے مشکل. اچھا سر, ویسے میرے خیال سے اویئرنیس کا بھی بہت ایشو ہے. مطلب میں اگر باہر جا رہا ہوں, میں کسی چھوٹے سے ریڈی والے سے یا کہیں سے کچھ لے کے کھا رہا ہوں, تو مجھے تو نہیں پتا کہ میں اس میں کیا گند کھا رہا ہوں. تو سر اسی طرح جس طرح سے ابھی آپ نے کھانے پینے کی بات کی, پہلے ہم لوگ کنزیومر کوڈ کی بات کر رہے تھے, آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی بھی پاکستان میں بہت بڑا ایک گیپ ہے کنزیومر کے لیے اس کو سمجھنے کا کہ اس کے رائٹس کیا ہیں؟ آئے دن ہم دیکھتے ہیں آن لائن فراڈ ہو رہا ہے, آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے ایشوز. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, ان کو کس طرح آپ کیا گائیڈنس دے سکتے ہیں؟ یہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں, جو آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی اسی اویئرنیس کی ہی ایک کڑی ہے. جو میں اپنے یوٹیوب پہ کر رہا ہوں مسلسل, وہ بھی اسی اویئرنیس کے سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے کہ ہم عام کنزیومر کو زیادہ سے زیادہ اکوپڈ کر دیں, ایجوکیٹ کر دیں, اویئر کر دیں, اسے بتا دیں. ہم صرف چھوٹے چھوٹے کام کر لیں کہ کوئی بھی چیز ہے کہ اس نے کوئی پروڈکٹ خریدنی ہے, یہ پروڈکٹ ہے, یہ اس کے اوپر ساری انفارمیشن لکھی ہوئی, وہ بھی آپ پڑھ تو لیں. آپ کو ایسے ایسے دودھ کے برانڈ ملیں گے جو اپنے آپ کو دودھ پورٹریٹ کرتے ہیں لیکن دودھ نہیں ہے. آپ اس کے انگریڈینٹس تو پڑھ لیں. اگر اس میں انہوں نے ویجیٹیبل فیٹ ایڈ کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ نہیں ہے. بالکل, وہ اپنے آپ کو دودھ نہیں کہہ سکتے ہیں. اور پھر میں نے یہ جنگ لڑی تھی اور میں نے ان کو مجبور کیا تھا کہ یہ اوپر لکھیں. آج ایسے پاؤڈر مل کے ان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ قدرتی دودھ نہیں ہے. یہ جو اپنے آپ کو مکھن کر کے بیچ رہے ہیں, یہ مکھن نہیں ہے. یہ جو جوس کر کے بیچ رہے ہیں, یہ اس میں پھل نام کی کوئی شے نہیں ہے. یہ اوپر پھلوں کی تصویر بھی نہیں لگا سکتے, اور میں نے ہٹوائی ہے یہ. تو وہ جو ہے, تو ہم اپنے طور پہ جو کر سکتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارے کنزیومرز ہیں, جو عام عوام ہے, وہ پڑھ تو لے اوپر. بالکل, انہوں نے بھی وہ جو قانون ہے اس کی پاسداری کر دی اب. لیکن اگر آپ پڑھیں گے ہی نہیں اور اس کو وہی سمجھتے رہیں گے کہ یار یہ جیسے ہر پانی کی بوتل کو منرل واٹر ہی کہتے ہیں یہ, اور سمجھتے ہیں, حالانکہ منرل واٹر تو شاید ایک آدھ برانڈ ہی ہے. اچھا سر, آپ نے جس طرح سے آپ کا ایکسپیرینس مطلب سب کے سامنے ہے, ماشاءاللہ اتنی بڑی آپ کی فالوئنگ ہے, لوگ اتنا مطلب محسن بھٹی کی اسٹیمپ آف اپروول جو ہے کسی پروڈکٹ کو, وہ بڑی مانی جاتی ہے. تو مگر سر کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہو, کبھی کسی ریسٹورینٹ نے رابطہ کیا ہو کہ آ کے ذرا ہمارا ایک فوڈ ریویو تو کر دیں, ہماری پروموشن تو کر دیں, کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محسن بھٹی جو ہے اس نے اپروو کیا ہے اس ریسٹورینٹ کو؟ ایک شادی ہال تھا, ہم ادھر گئے, لاہور کا ایک بڑا شادی ہال تھا. اب وہاں پہ ہم نے جب ان کے فریزرز چیک کیے, کولڈ اسٹور چیک کیے, تو وہاں انہوں نے بہت بڑا ایسے اسٹوڈیو جتنا بڑا کولڈ اسٹور تھا, اور اس کے اندر گاجر کے حلوے, اس کے اندر سیخ کباب کی سیخیں, اندر ہی کچا گوشت پڑا ہوا ہے, اندر ہی پکا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے, کو فرش پہ ٹرائفل پڑے ہوئے ہیں, وہ آبویسلی پراتوں میں تھے لیکن فٹ لیول پہ تھے, اور بار بار دروازہ کھل رہا ہے, ٹیمپریچر ویسا نہیں ہے, گوشت میلٹ ہو رہا ہے اور اس کے قطرے ٹپک کے دوسری چیزوں میں گر رہے ہیں, کنٹامینیٹ ہو رہا ہے. ہم نے ایک وہاں سے بڑا سا پتھر نکالا وائٹ کلر کا, تو میں نے اس کے شیف سے پوچھا میں کیا کی ہے, اس نے کہا یہ پیٹھے دا حلوہ ہے, اس کے اوپر شوربہ بھی گرا ہوا ہے, اس کے اوپر خون بھی گرا ہوا ہے, اس کے اوپر پالک بھی گری ہوئی ہے. تو یہ حال تھا اس کا. تو ہم نے بہرحال اس کو سیل کیا. اس کے بعد کئی سال میں جب بھی کبھی کوئی شادی کی انویٹیشن آئی, میں نہیں اس ہال میں گیا. ایک بار یہ ہوا کہ میرے والدین چونکہ وہاڑی میں رہتے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک شادی ہے تو ادھر ہم نہیں پہنچ سکتے, تو نے ہماری نمائندگی کرنی ہے. وہ مجھے وہاں جانا پڑ گیا اس ہال میں. وہاں میں گیا ہوں تو ادھر تو وقت پڑ گیا کہ بھٹی صاحب آ گیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے
ٹیبل سے نہیں اٹھنے دیا, وہیں پہ ہی میرے لیے کھانا آیا, اور اس کے مالکان میرے ساتھ بیٹھے, ان کا جو سٹاف تھا میری ویڈیوز بناتا نا کہ بھٹی صاحب یہاں بیٹھ کے ہم کھانا کھا رہے ہیں, تو انہوں نے اس کو پھر اپنے طور پہ کیش کرایا. حالانکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں ان کے ساتھ جدھر ہم گئے ہیں میں ادھر نہ جاؤں دوبارہ. بہت ساری ایسی جگہ ہیں میں کبھی دوبارہ وہاں پہ گیا نہیں, کیونکہ وہ یہ نہ ہو کہ کل کو اس کو اس اینگل سے کریں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریسٹورینٹ ایک بار سیل ہو گیا ہے یا جو فیکٹری ایک بار سیل ہو گئی ہے اس سے آپ نفرت نہ کریں, اس پہ ٹرسٹ کر لیں, کیونکہ اگلی دفعہ وہ خیال کریں گے, کیونکہ اب وہ ٹھیک ہوگا تو کھلے گا, ایسے ہی ہے. اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ نہیں کھلے گا. تو اس لیے اس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو اب لیکن پھر بھی اخلاقاً میں نہیں جاتا کہ وہاں پہ وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں کوئی ان کے ساتھ کیا ہے معاملہ, لیکن بہت سے لوگ کرتے ہیں, بہت سے اپنی پروڈکٹس کے لیے مجھے کہتے ہیں, اور میرا ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھیں میں آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں آپ آج مجھے ایک سیمپل بھیج دیتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ میں اس چیز کہ یہ چیز اپ ٹو دا مارک ہے, اور میں اس کی حد تک تو میں کہہ دوں گا, لیکن جو بعد میں آپ نے اس کے بعد آگے کئی سال بیچنی ہے اس کی وہ کوالٹی مینٹین نہ کی تو لوگ تو میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, مجھے بد دعائیں دیں گے. تو مجھے بد دعائیں لینے کا شوق نہیں. سر یہ جو آپ ابھی ساری اپنی پروٹوکال کی سٹوری سنا رہے تھے کہ وہ شادی ہال کے مالکان نے دیا, کیا یہی وجہ ہے کہ آپ کو ریسٹورینٹس میں لوگ مولا جٹ کے نام سے جانتے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اس کی وہ کیا سٹوری ہے مولا جٹ والی؟ مجھے میرے علم میں نہیں ہے کہ مجھے مولا جٹ کہتے ہیں, غیر موجودگی میں کہتے ہوں گے. صحیح ہو گیا. مولا جٹ کی بات ہو رہی ہے تو پرسنلی کیا آپ کا لائف اسٹائل مولا جٹ والا ہے؟ نہیں, میں تو بڑا ہمبل آدمی ہوں, اور میں اب دیکھیں کہ آپ میری گاڑی پہ دیکھیں, میں نے میرے اس گاڑی پہ نہ کہیں میڈیا کا ذکر ہے نہ ہی اوپر کو میرے چینل کا نام ہوتا ہے, کچھ سر آپ شیشہ نیچے کرتے ہوں گے, لوگ ویسے ہی پہچان لیتے ہوں گے. یہ بس پیار ہے لوگوں کا. تو میں سادہ رہتا ہوں, اور میری کوشش ہوتی ہے میرے گھر پہ آپ آئیں, اب دیکھیں کہ ہر سیزن کی سبزیاں میرے گھر میں خود لگتی ہیں. کچن گارڈننگ ہے میرے گھر میں نے اوپر چھت جو ہے اس پہ ہر طرح کی سبزی لگائی ہے, اپنے بیک یارڈ میں لگوائی ہوئی ہے. اور جو چاول ہیں وہ میرے گھر کے ہیں, گاؤں سے آ جاتے ہیں. آٹا دانے جو ہیں میرے گھر سے آتے ہیں. دودھ اور دیسی گھی وہ مجھے آ جاتا ہے, اور کوئی گاڑی ادھر سے آ رہی ہوتی ہے تو امی اس کو دودھ کو فریز کر کے بھجوا دیتی ہیں. تو وہ یہ ہے. اسی طرح شہد ہمارا اپنا, چونکہ شکر الحمدللہ چونکہ ذمہ دار گھر سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنے باغ ہیں, تو ادھر جو چھتے لگتے ہیں ادھر سے شہد آتا ہے, تو وہ میرے بھی سے آ جاتا ہے. سر آپ کا اپنے لائف سٹائل میں سارا کچھ آرگینک ہے, پرسنلی آپ کا کیا لائف سٹائل ہے؟ شکر الحمدللہ میں ان بلیسڈ لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو اچھی چیزیں مل جاتی ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے چونکہ پہچان بھی ہے, تو جو چیزیں میرے اپنے گھر پہ ہمارے نہیں پیدا ہوتی ہیں, باہر سے لینی پڑتی ہیں, تو مجھے فرق بھی پتہ ہے کہ یہ چیز بہتر ہے یہ نہیں بہتر ہے. اس کی مجھے ہسٹری پتہ ہے, اس کو میں نے موقع پہ چیک کر لینا ہے, اور جن لوگوں سے میں لیتا ہوں ان کو بھی پتا ہے کہ بھٹی صاحب لے رہے ہیں تو مجھے انہوں نے 2 نمبر نہیں دے دی. اچھا سر, ٹاکنگ اباؤٹ یور پرسنل لائف, تو آپ کی شادی لو تھی یا ارینج میرج؟ اور آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ 2 بیٹے ماشاءاللہ. تو سر گھر پہ کبھی یہ ایشو نہیں ہوتا کہ جب آپ آرگینک چیزیں لائی جاتے ہیں تو گھر پہ بچے نہیں کبھی کہتے, یا بیگم نے نہیں کبھی کہا کہ مطلب بس کر دیں تھوڑا کوئی ذرا مزیدار اور بھی چیز ہو جائے گا؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ جو بیگم ہے وہ شکر الحمدللہ بڑی سپورٹیو ہے, بلکہ وہ تو مجھے ریسرچ بھی کر کے دیتی ہیں. اور میرا جو بڑا بیٹا ہے اس نے ابھی او لیول کے ابھی ایگزام دیے ہیں, وہ بھی مجھے ریسرچ کر کے دے رہا ہوتا ہے. اور جو چھوٹا بیٹا ہے اسے خود کچن گارڈننگ کا شوق ہے. گھر پہ جو کچن گارڈننگ ہے وہ اور اس کی ماں یہ دونوں کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ میں نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ میں نے ریسٹورینٹ کا ایک شیف جو ہے وہ میں نے پارٹ ٹائم ہائر کیا ہوا ہے. وہ میرے گھر آتا ہے ہفتے میں 2 سے 3 دن کے لیے وہ آتا ہے, آ کے وہ مختلف چیزیں جو بچوں کو شوق ہے کہ ہم نے فلاں ریسٹورینٹ کی فلاں چیز کھانی ہے, تو میرے گھر پہ سارا اکوپمنٹ موجود ہے, وہ چیزیں بنا کے تو وہ ان کی ٹیسٹ برڈ کی تسکین بھی ہو جاتی ہے, اور وہ ہائیجینک گھر پہ ہمارے بن جاتا ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ میں باہر نہیں کھانا کھاتا, میں باہر بھی کھانا کھانے جاتا ہوں, ریسٹورینٹ میں بھی کھانا کھانے جاتا ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ کون سے ریسٹورینٹ جہاں کھانے والے ہیں میں وہاں جاتا بھی ہوں. میں سر اصل میں اسی چیز پہ آ رہا تھا کہ دوستوں کے ساتھ ظاہری بات ہے بندہ باہر جاتا ہے, باہر بھی کھانا کھاتا ہے, تو دوست اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی اس پریکٹس کو, یا کبھی کبھار ذرا ہو جاتے ہیں اریٹیٹ کے؟ وہ تو بلکہ یہ ہوتا ہے کہ میں کسی شادی میں چل جاؤں, کسی گیدرنگ میں چلا جاؤں, کسی ریسٹورینٹ میں کسی دعوت پہ چل جاؤں, تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھٹی صاحب جو ریکمینڈ کریں گے وہ کھانا ہے, جو بھٹی صاحب منع کریں گے وہ نہیں کھانا. تو سر خود کس قسم کے کوزینز آپ کو پسند ہیں؟ دیسی زیادہ شوق, دیسی شوق سے کھاتے ہیں. تو سر ٹریول وغیرہ بھی آپ کرنا پسند کرتے ہیں, تو کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ کہتے ہیں آپ کہیں کہ مطلب کھانا اعلیٰ کوالٹی اور اعلیٰ ٹیسٹ؟
دیکھیں مجھے نارملی بیٹھ جاتا ہوں نا میں, تو مجھے چونکہ تھوڑا دیسی پسند ہے, تو کانٹیننٹل کی طرف مجھے ان کے کئیوں کے تو مجھے نام سمجھ نہیں آتے کہ وہ ایسے مشکل سے نام ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ نکلے کیا اندر سے. تو پھر میں یہ کرتا ہوں کہ میں وہاں پہ بھی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ٹرکش کوزین جو ہے پوری دنیا میں ہر جگہ مل جاتی ہے, تو میں پھر وہ ٹرکش ریسٹورینٹس جو ہے نا ان کو پریفر کرتا ہوں. صحیح. تو وہاں پہ مجھے ان کے سوپ بھی پسند ہے, ان کی لیواش بھی اچھی لگتی ہے, ان کا باربیکیو بھی اچھا لگتا ہے, تو وہ میں چیزیں وہ لے جاتے ہیں, میرا گزارا ہو جاتا ہے. فوڈ کھایا آپ نے. ہاں, تو وہ مجھے. اچھا سر, ہم نے جب اپنے ویورز کو بتایا کہ نیکسٹ گیسٹ ہمارے محسن بھٹی صاحب ہوں گے, تو ہوا یہ کہ انہوں نے بہت سے سوال ہمارے ساتھ جو ہے نا شیئر کیے کہ ہم آپ سے پوچھیں. اس کے اندر کچھ ہیلتھ ریلیٹڈ بھی تھے, کچھ باقی بھی تھے. ایک سوال اس میں سے جو ہے وہ سب سے پہلے جس سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ آپ اکثر اپنے انٹرویوز میں خواتین کو گیسٹ لیتے ہیں, اس کی کوئی خاص وجہ؟ یہ بیسیکلی تو آپ لوگوں کے لیے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنا اس کا اچھی ریٹنگ ملے گی, جتنے ویوز زیادہ آئیں گے, وہ آپ لوگوں نے دیکھ کے ویورز کا بیسکلی آپ خیال کرتے ہیں جب آپ. بالکل ٹھیک ہے, ان کے لیے یہ قربانی دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اگر آپ جرنلسٹ نہ ہوتے تو کیا آپ حکیم ہوتے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں شاید کہیں کوئی اچھا پروفیسر ہوتا یا کوئی اچھا کہیں پر بھی کوئی فوڈ سائنٹسٹ. ہاں, فوڈ سائنٹسٹ ہوتا. حالانکہ میں فوڈ سائنٹسٹ نہیں ہوں, ٹھیک, میں نے تو اس کو سیکھا ہے, لیکن یہ ہے کہ میں بیان اچھا کر لیتا ہوں, تو پتہ نہیں شاید میں کسی کا ہی ٹیلنٹ ہے سر. اچھا سر, آپ کے نا یہ کچھ لوگوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا پچھلے دنوں, ایک آپ کا کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا تھا جس کے اندر آپ شوگر ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے, اس پہ پھر آپ کی کلیریفیکیشن بھی آئی. وہ کیا اسٹوری تھی, کیا وہ لیک ہوئی ویڈیو یا؟ اب دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ اور میں بیٹھے ہیں نا, ریکارڈنگ کے دوران ہم نے مختلف گپ شپ بھی کرنی ہے. بالکل ٹھیک, آف بیچ میں بریک آنی ہے, اس میں بھی ہم نے کرنا ہے, ہم نے اپنے کیمرہ مین کو بھی انسٹرکشن دینی ہے ہم نے. اب کوئی بھی چیز, میں چونکہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ خود نہیں ہوں, میں نے سیکھا ہے اس کو. میرے ساتھ جو ٹیم ہے وہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ کی ہیں, اس میں پی ایچ ڈی بھی ہیں, اس میں ایم فل ماسٹر ڈگری ہولڈر فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں. اب میں کوئی بھی ایکسپیریمنٹ جب کرتا ہوں تو اگر تو میں فوڈ ٹیکنالوجسٹ بھی ہوں تو بھی میرا پہلی دفعہ ایکسپیریمنٹ کامیاب شاید ہی کسی کا ہوتا ہو. جو بڑے ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کے ہو جاتے ہوں گے, میں تو کم علم آدمی ہوں. تو جب میں نے اس کو ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, اس میں غلطیاں بھی کرنی ہیں, اس میں کہ کلر اس کا ٹھیک آیا نہیں آیا, جو ٹیکسچر جو انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے, جس سائنسدان نے مجھے یہ پڑھایا ہے, وہ اس طرح والی چیزیں آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں. تو میں اس کی ویڈیو بنا کے, تو میں اپنے وہ جو پینل پہ جو لوگ ہیں میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بالکل, ان کو وی ٹرانسفر کر دیتا ہوں فائل, کہ یہ دیکھیں کہ یہ رزلٹ ٹھیک ہے, یہ میں آگے بتاؤں تو یہ اتھینٹک ہوں گے نا. تو وہ میں نے ان کے ساتھ شیئر کی. اب وہ 4-5 لوگوں کے ساتھ شیئر کی, اب ان میں سے کسی ہاتھ سے وہ لیک ہو گئی, وہ چلی گئی. اس کا حالانکہ وہ ہماری اپنے انٹرنل ایکسپیریمنٹ کی تھی, اس کو اب بہت سے لوگوں کو میرے پہ غصہ بھی تو آیا نا. ایسے یہ بالکل ظاہری بات ہے جب اتنے, تو انہوں نے اس کو پھر پھیلایا خوب, انہوں نے پھر اپنا اندر کا غصہ بھی نکالا. اچھا جی سر, اگلا سوال پوچھا جی کسی نے کہ کیا لاہوری واقعی گدھے کا گوشت کھاتے رہے ہیں؟ ہاں کھاتے رہے ہیں, لیکن اب نہیں کھا رہے. اب نہیں کھا رہے. اب نہیں کھا رہے. اس پہ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس پہ پروفٹ مارجن بہت زیادہ تھا, سزا کوئی نہیں تھی, اگلے دن ضمانت ہو جاتی تھی, 500 روپے جرمانہ ہوتا تھا, اور ایک گدھے سے 25-30 ہزار روپے بچت بھی ہو جاتی تھی. تو اب اس میں ایک رات اگر جیل میں گزارنی پڑ جائے جب پکڑے جائیں, ہر بار تو نہیں, وہ ہم نے کہا کہ یہ جو 500 روپے جرمانہ ہوتا ہے اس کو بڑھا کے 5 لاکھ جرمانہ کروا دیا. اوکے ٹھیک ہے, 8 سال قید کروا دی, اور جو ضمانت ہو جاتی تھی اس کو نان بیلیبل آفینس کروایا, تاکہ اس, اور گدھے کی کھال کی ایکسپورٹ پر پابندی لگوائی, کیونکہ گوشت یہاں بک جاتا تھا, کھال ایکسپورٹ ہو جاتی تھی. تو اس سے اس کی روک تھام ہوئی. ہم نے کہا کہ اس کی وجہ کو, اس میں وہ جو انسینٹیو ہے نا اس کو ختم کیا جائے, تو وہ ختم کیا. تو پھر میرے خیال سے اس چیز میں یہ بھی فائدہ ہو گیا کہ اب تو زندہ گدھے بھی ایکسپورٹ یہاں سے ہوتے ہیں. نہیں, آپ دیکھیں نا اب پاکستان میں گدھوں کی تعداد کتنی بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر, کوکنگ آئل اور گھی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں بیسیکلی ہوتے آئل ہیں سارے. پاکستان میں جیسے جیسے دنیا میں بھی جب آبادی بڑھی تو شروع میں تو دیسی گھی ہوتا تھا,
لیکن جب آبادی بڑھی, ہمارا لائف سٹائل چینج ہوا, ہم نے فرائیڈ چیزوں کی طرف زیادہ آنا شروع کیا, ریسٹورانٹس میں کھانا کھانے, آؤٹ ڈور ڈائننگ ہماری بڑھی, تو نئی نئی ڈشز آئیں, اس میں ہماری آئل کی کنزمپشن بڑھ گئی, یہ چکناہٹ کی کنزمپشن بڑھی. تو دیسی گھی جو ہے وہ ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی تھا. اس کے لیے پھر آئل انٹروڈیوس کیا گیا کہ خوردنی تیل ہمارا سن فلاور, سویا بین وغیرہ ان سے, لیکن اس کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. اس کو ایکسیپٹ کرانے کے لیے اس کو گھی کی صورت میں لایا گیا کہ اس میں سے ہائیڈروجن گزاریں, ہائیڈروجنیشن کے عمل سے اس میں پھٹکڑیاں بنتی تھی, تو یہ گھی کی شکل اختیار کر لیتا تھا. تو ہوتا یہ بھی آئل ہے, لیکن یہ جو اب اس وقت جو گھی بن رہا ہے وہ زیادہ تر وہ والا ہے جو گھٹیا ترین پام آئل سے بن رہا ہے, جو سوپ گریڈڈ ہے, جس میں سلفر کی مقدار زیادہ ہے. اور اس لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی یہ کہتی ہے کہ آپ گھی جو ہے نا اس کو ختم کریں, آپ آئل پہ آئیں اور کوشش کریں کہ جو لوکل کراپس ہیں ان پہ جائیں, جیسے ہماری یہاں کی لوکل جو کنولا ہے اس کو پریفر کریں, سرسوں کو پریفر کریں. صحیح. جی سر, نیکسٹ کوشچن ہے جی کہ کیا وزن کم کرنے کا شارٹ کٹ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟ جی کرتا ہے. کیا شارٹ کٹ؟ مجھے بھی بتائیں. بہت آسان, بہت آسان. عمل کرنا مشکل ہے, طریقہ آسان ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 چیزیں چھوڑنی ہیں اپنی زندگی میں سے, 3 چیزیں نکال دیں. چاول نکال دیں, گندم نکال دیں اور چینی نکال دیں. سر بندے نے روح رکھ کے کیا کرنا ہے, روح بھی نکال دیتے. یہ 3 چیزیں جس شے میں ہیں وہ چیزیں کھانی چھوڑ دیں. اس کے بعد بھی بڑی چیزیں بچتی ہیں. میں نے بھی یہی سوچا تھا. پھر میں نے کوئی 12-13 کلو 14 کلو وزن میں نے کم کیا تھا 3 مہینے میں, ٹھیک. اور پھر اس میں یہ ہوا کہ میں نے اب میرا جو ہے نا شکر الحمدللہ, آپ دیکھیں بٹن بھی بند ہو جاتے ہیں. تو یہ اس سے اس کے بعد سلاد بچتا ہے, دالیں بچتی ہیں, گوشت بچتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کھائیں, پھل کھائیں. اچھا سر, اگلا سوال جی جو فالوور نے پوچھا ہے وہ ہے کیا ای سگریٹس یا ویپ خطرناک ہے؟ بہت خطرناک. سگریٹ سے زیادہ خطرناک ہے. سگریٹ سے کم خطرناک ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے تو فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ جو سگریٹ پی رہے تھے وہ اب ویپ پہ آئیں اور آہستہ آہستہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں. لیکن جو نہیں پیتے اور فیشن کے طور پہ اس کو لے رہے ہیں ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. لاسٹ کوشچن جو ہم سے پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے بدلتے ہوئے موسم میں نزلہ زکام سے بچنے کے لیے کوئی ریمیڈی شیئر کریں. بڑی آسان. ایک پھل ہوتا ہے, بئی کا پھل اس کو کہتے ہیں. یہ کون سا پھل ہوتا ہے سر؟ یہ ملتا ہے, یہ کشمیر سائڈ پہ ہوتا ہے. صحیح. اس کے جو بیج ہوتے ہیں اس کو بہی دانہ کہتے ہیں. جیسے سیب کے بیج ہوتے ہیں اس شکل کے بیج ہوتے ہیں, کسی بھی پنساری سے بآسانی مل جائیں گے. بئی دانہ اس کو کہتے ہیں. وہ بئی دانہ جو ہے وہ تھوڑا سا آدھا چائے کا چمچ 1 گلاس پانی میں بھگو دیں, کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بھیگا رہنے دیں, یہ پھول جائے گا. اس کے بعد اسے بلینڈ کر لیں, بلینڈ کریں اور اس میں اپنے ذائقے کی خاطر چینی ڈالنی ہے یا شکر یا شہد ڈالنا ہے, ڈال لیں. پھیکا پی لیں زیادہ بہتر. تو اس کو پی لیں, وہ ایک گاڑھا سا مشروب تیار ہوگا اور اس سے اتنا فائدہ ہوگا. میرے گھر میں کبھی بھی بئی دانہ سردیاں گرمیاں ختم نہیں ہوتا. ابھی بھی چھوٹے بیٹے کو فلو شروع ہو رہا تھا تو اس کو بئی دانہ دیا, ساتھ ہم نے بھی 1 گلاس پیا, تو سیٹ ہو جاتے ہیں. اچھا سر, یہ اب ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے صلاح مشورہ. اس کے اندر میں کچھ نام لوں گا اور جو آپ کے ذہن میں پہلا مشورہ آئے نا ان کے لیے وہ آپ نے بتانا ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں جی. سب سے پہلا نام ہے ایک گیسٹ ہیں جن کا آپ انٹرویو بھی کر چکے ہیں اپنے شو پہ, جنت مرزا. جتنا اللہ پاک نے ان کو فیم دیا ہے انہیں چاہیے کہ اس کو پازیٹیولی یوز کریں, کوئی اچھا میسج پبلک کو دیں, اس پلیٹ فارم کو لوگوں کی بھلائی کے لیے یوز کریں. شیخ رشید. شیخ رشید کو میرا خیال ہے کہ سچ بولنا چاہیے. یہ سر ہم کافی گیسٹ جو یہاں پہ آتے ہیں وہ یہی مشورہ دے چکے ہیں شیخ صاحب کو. آواز خلق نکارہ خدا. خلیل الرحمان قمر. خلیل الرحمان قمر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں اور جتنے کریٹیو آدمی ہیں وہ اپنے, بلکہ جتنے ماسٹر پیس تخلیق کرتے ہیں ان کو تھوڑا ٹائم اور زیادہ نکالنا چاہیے, ماسٹر پیسز کی تعداد بڑھا دیں. قاسم علی شاہ صاحب. قاسم علی شاہ صاحب کو اللہ پاک نے بڑے اچھا زبان و بیان سے نوازا ہوا ہے اور وہ جس طرح لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو اس کو اور زیادہ بڑھائیں, جتنی روشنی بڑھا سکتے ہیں اور بڑھائیں. نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ اللہ پاک نے ان کو اتنا نوازا ہوا ہے, اتنا لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ظاہر ہے ان کے فالوور بھی تو بہت ہیں. بالکل. تو
اس کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں اور کسی قسم کا سیاسی انتقام نہ لیں. کوئی پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں. چلے سر, سیاسی انتقام کی آپ نے بات کی تو پھر ایک مشورہ عمران خان صاحب کے لیے بھی ہو جائے. عمران خان صاحب کو یہ چاہیے کہ ان کے جو وہ ہر ایک کو چور اور ڈاکو کہتے تھے وہ نہ کہیں, اور ان ساروں کو آپس میں ریکنسلیشن کرنی چاہیے. مل بیٹھ کے پاکستان کی بہتری کے لیے سارا کچھ بھلا دینا چاہیے اور مل کے سارے اپنا اپنا حصہ ڈالیں پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے. جی چلیں جی سر, ٹو ریپ اٹ اپ سر, ہم ایک کوئک ریپڈ فائر راؤنڈ کر لیتے ہیں میرے خیال سے. تو میں آپ کو آپشنز دوں گا اور آپ نے جلدی جلدی بغیر سوچے سمجھے ایک چیز جو ہے وہ بول دینی ہے. تو سر سب سے پہلے چائے یا کافی؟ دونوں ہی نہیں, میں دونوں نہیں پیتا. میں زیادہ تر پینے والی چیزوں سے محروم ہوں. ٹویٹر یا فیس بک؟ فیس بک. مارننگ پرسن یا نائٹ پرسن؟ نائٹ پرسن. واک اور ایکسرسائز؟ واک. فارمل ڈریس اپ اور کیجول؟ فارمل. آئی فون اور اینڈرائڈ؟ فی الوقت تو اینڈرائڈ آگے. سر آپ کسی کو پروموشن دے دیں نا, کسی ریسٹورینٹ کو آئی فون بھی آ جائے گا. جی, نیوز اور انٹرٹینمنٹ؟ انٹرٹینمنٹ. اینڈ سر فائنلی, سردیاں یا گرمیاں؟ سردیاں. چلیں سر, زبردست ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر, اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ہم کوشش کریں گے کسی پوڈ کاسٹ پہ آپ کو بلائیں, کیونکہ آج بہت مزہ آیا ہے اور اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں. تھینک یو سر. تھینک یو. جی ویورز, ہمیں امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں. تھینک یو.